تھوڑی سی اور چیزیں یہ کہ جن کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ کوئی بھی ایسا لباس، چاہے وہ گھر کا لباس ہو یا باہر کا، ایسا نہ ہو کہ جو انتہائی ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو. کیا اس پر آپ مجھے کوئی دلیل دے سکتی ہیں؟ اس پر مجھے ایک دلیل چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص انتہائی ٹائٹ یا سی تھرو ڈریس پہنے ہوئے، یا دونوں ہی چیزیں ہیں، ٹائٹ بھی اور سی تھرو بھی ہے، اور آپ اس کو بتاتے ہیں، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور وہ آپ سے آگے آرگیو کرتا ہے کہ حجاب تو دل میں ہوتا ہے، تو کیا آپ کو اپنا نقطہ نظر پروو کرنے کے لیے کوئی حدیث یاد ہے؟ جی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، اور آپ نے فرمایا جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی آج کے دور میں وہ لوگ نہیں ہیں. گویا اس زمانے کی جاہلیت میں بھی ایسی عورتیں نہیں تھی جو اس قسم کی بے حیائی کرتی ہوں. جی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاری ہوگی. پھول کی خوشبو کہاں تک ہوتی ہے؟ آپ ناک کے قریب کرتے ہیں تو اس کی خوشبو آتی ہے، لیکن جنت کی خوشبو کہاں تک پھیل رہی ہوگی؟ 500 سال کی مسافت تک. لیکن ایسی عورتیں جنت میں داخلہ تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، یعنی جنت سے اتنی دور رکھی جائیں گی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کیا ہم اپنے لیے کسی اور کے لیے چاہیں گے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ لائٹ نہیں ہے تو گرمی لگ رہی ہے، تو کس قدر بے چینی ہے. اس گرمی سے بھی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں دنیا کی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتی تو کیا میرے لیے یہ قابل برداشت ہوگا کہ میں جنت کی خوشبو تک نہ پا سکوں؟ کیا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں ایسا لباس چھوڑ دوں؟ تو انتہائی ٹائٹ، سکن ٹائٹ لباس اور سی تھرو دونوں طرح. آج کل بہت ہی آزمائش ہے کہ آپ کو کوئی لون کا کپڑا ایسا نہیں ملتا کہ جو سی تھرو نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی مشکل ہو تو پھر اس صورت میں اس کے اندر کچھ لگا لیں، نیچے کچھ اور لگا لیں، پھر آپ کہیں گے مقصد ہی بہت ہو گیا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ لون صرف ہمارے یہاں، یہ پاکستان انڈیا ہی کا ڈریس ہے، اور ملکوں میں گرمیوں میں کاٹن پہنتے ہیں لوگ، لون نہیں پہنی جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حج عمرے پہ آپ جاتے ہیں تو سوائے بر صغیر کی خواتین کے، باقی خواتین کے لباس سی تھرو کم ہی ہوتے ہیں. لیکن ہماری اچھی بلی عورتیں، انہوں نے اوپر وہ بھی پہن رکھا ہوتا ہے سفید احرام نام کی چیز، اس کے اندر سے بھی بازو کا سب کچھ جھلک رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اندر گارمنٹس تک پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پوری جسم کی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو ایک باریک دوپٹہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے دے دو گھر والوں کو، اور انہیں کہو کہ اس کے نیچے کچھ لگا لیں تاکہ ہڈی کی ساخت نظر نہ آئے. ہڈی کی ساخت نظر نہ آئے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا اگر قمیض بنائی ہے کچھ اور تو اس کے اندر سے اس طرح نہ جسم جھلکے کہ پتہ چلے کہ اصل سائز کیا ہے، چاہے کھلا بھی ہو. حجاب پہن کر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے یا اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ ہو. یہ بھی حجاب کا حصہ ہے. حجاب پہن کر کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہوں، یعنی ڈو ناٹ اٹریکٹ اٹینشن. خوشبو نہیں ایسی لگانی چاہیے. اور اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اترا کے چلنا. اٹ مینس کہ آپ کی واک ایسی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے جوتے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو اتنا زور سے بجیں کہ جس مارکیٹ سے گزرے آپ دکاندار اندر سے باہر دیکھنا شروع کر دیں کہ کون جا رہا ہے. اور آپ کا بولنے کا سٹائل، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کی باڈی لینگویج. دیکھیں حدیث میں صاف الفاظ ہیں دو، مائلات ممیلات. ایسی عورتیں بھی جنت کی خوشبو نہ پائیں گی. ایک تو سی تھرو کی بات تھی، دوسری مائلات ممیلات کی دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں. اور اس کا تعلق بھی صرف انداز سے نہیں، اس کا بھی ذہن سے تعلق ہوتا ہے. جب یہاں سے نکل جائے گا نا کہ نہیں کسی کو اٹریکٹ کرنا، تو رویہ خود بخود چینج ہو جائے گا. تو ممیلات نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. نو میک اپ، نو پرفیوم، نو ٹنکلنگ جنگلنگ جیولری. ہاتھ اٹھایا تو ٹن، پاؤں رکھے تو ٹن، ساز ساتھ ہی بجتے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ان نیسیسریلی اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہیں. جی، بیگ اٹ سیلف بعض اوقات اتنے اس کے اندر چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں کہ وہی دوسروں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر مزید اس کے اوپر چیزیں لٹکا لی جاتی. بعض اوقات رنگ ٹونز ایسی ہوتی ہیں فون کی کہ وہ پورے ماحول کو
آپ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ پلٹ کر آپ کی طرف دیکھے کہ یہاں کیا ہو گیا. پھر اسی طرح لافنگ اینڈ جوکنگ ود مین. نو لافنگ نو جوکنگ، یعنی بھلے طریقے سے بات کریں مردوں کے ساتھ، ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور جوکس کرنا. اللہ نے آپ کو دوسروں کو انٹرٹین کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. خاص طور پر کزنز کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. اچھا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت نیک آدمی ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، دیندار ہیں، ٹیچر ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کے ساتھ تو جیسے چاہیں باتیں کر لیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے مین میں کوئی نان محرم اور بھی ایگزام کیے کہ کوئی امام مسجد ہو تو آپ ان سے جا کے جیسے چاہیں ہنس ہنس کے باتیں کریں؟ وہ تو اتنے متقی انسان ہے کہ ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مرضی انداز سے بات کریں. تو کچھ کی ورڈز آپ اپنے یاد رکھنے کے لیے لکھ لیں اپنے پاس، جو ابھی کچھ میں نے بولے، کچھ اور آپ کو آتے تو آپ بھی بتا دیں. 2 اردو کے لفظ بھی ہیں، گھورنا، جھانکنا، یہ بھی حجاب کے خلاف ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اوپر لکھیں نو، نو لکھ کے نو، اور نیچے لکھیں جو بھی نو میں آپ لا رہے ہیں. جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا کہ نو ٹو فلاں، وہ جو بینرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا سے نو ٹو سگریٹس، تو سے نو ٹو بے حیائی کی ساری چیزیں. سے نو ٹو بے حیائی، بے حیائی کو حیا سے بدل دیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا کلچر. ہمارا کلچر کیا ہے؟ حیا. سے نو ٹو بے حیائی. مہندی اگر سمپل سی ہے، صرف ناخنوں کو ایک تھوڑی بہت لگی ہوئی، لیکن یہ کہ اگر بہت آپ نے فینسی قسم کی اور بہت ڈیکوریٹو ہے تو اس سے بھی پرہیز ضروری ہے. کیا نامحرم سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ کوئی دلیل دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. اور کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ یہ دلائل اگر آپ لوگ یاد کر لیں نا تو آپ کو فائدہ ہوگا. جی آپ پیچھے سے. یعنی اگر کسی کے سر میں کوئی نیل گاڑ دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی عورت کسی مرد سے یا مرد عورت سے ہاتھ ملائے یا اس کو چھوئے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا نامحرم کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحم فقال الحم الموت. اس میں باہر تو بعض اوقات آپ نہیں کسی کے ساتھ جا کے بیٹھتے، لیکن بعض اوقات گھر کے اندر ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے، دیور ہیں یا کوئی اور ایسے نان محرم رشتے دار ہیں، تو وہ ان کی غیر موجودگی میں آئے ہیں، تو اب آپ کہیں کہ اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی مہمانداری کروں. ٹھیک ہے، آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، لیکن پاس بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگائیں، اس میں اپنی لمٹس میں رکھیں. سورۃ الاحزاب انشاءاللہ آئے گی نا تو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تاکہ آپ کے اپنے پاس دلائل ہوں. لیکن یہ جتنی باتیں میں آج کر رہی ہوں اس میں تو کسی عالم، کسی اسکالر کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. میں جن چیزوں کو نو کہہ رہی ہوں نا، اس میں تو کوئی بھی کہیں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ہنسی مذاق شروع کر دیں، یا پھر آپ کسی مسجد میں سی تھرو کپڑے پہن کے چلے جائیں، یا کہیں بھی نو. اسی طرح ہاتھ ملانا یا اکیلے میں بیٹھنا کسی نان محرم کے ساتھ، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس اس طرح نہ بیٹھو، تو ایک شخص جو انصار میں سے تھا اس نے کہا کہ پھر سسرالی رشتے دار، دیور وغیرہ، تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی اس سے اور زیادہ فساد ہو سکتا ہے. اور آخری بات یہ کہوں گی کہ انسان جب نہیں جانتا تو بھی مصیبت ہے، لیکن جان کر اگر عمل نہیں کرتا تو اور بڑی مصیبت ہے. فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَتِلْكَ الْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. یہ احکامات جس کو نہیں معلوم فرض بنتا ہے کہ اسے معلوم کروائے جائیں، اور جن کو معلوم ہے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ عمل کریں. اپنی ویلیو پہچانیں، اپنی قیمت پہچانیں. اگر آپ اپنی قدر کریں گی تو اپنے آپ کو یوں لوگوں کو بہلانے کے لیے سستا نہیں کریں گی. آپ کا وقار، آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے رویے میں ہے. آپ اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ آپ دوسروں کی خواہشات کا ٹارگٹ بن جائیں. آپ کو اللہ نے دوسروں کو بہلانے کے لیے پیدا نہیں کیا. چیٹنگ اینڈ فون کنورسیشن ود نان محرمز unnecessarily. مثلاً اگر آپ کے شوہر گھر پہ نہیں تو ان کے کسی دوست کا فون آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ اگر آپ نے اٹھایا ہے تو آپ کیا کریں؟ ضروری بات بتا کے بات ختم. اگر کوئی میسج ہے تو لکھ کے بات ختم. اللہ نے عورت کے اندر ایسا سینسر رکھا ہے کہ جہاں کوئی مرد نان سینس کرنے لگتا ہے
اللہ نے عورت کے اندر وہ جگہ رکھی ہے کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ there is something wrong. یہی جو اندر کا سینسر ہے نا، یہ انسان کے حق کے خلاف گواہی دے گا کہ جب ایک چیز پتہ چل گئی تھی تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں روک تھام کی. اگر ہم جو کچھ روز پڑھتے ہیں تھوڑا بہت اس کا کچھ حصہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تو ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے آہستہ آہستہ، اگرچہ اس طرح نہیں جس طرح آپ کا بن رہا ہے. بعض اوقات ہم دین پڑھنے کو اپنا ایک پرائیویٹ معاملہ بنا لیتے ہیں کہ یہ شاید میرا لیسن ہے یا یہ میرے لیے ہے، جبکہ اٹ شوڈ بی اے نیچرل تھنگ. نارمل لیں اس کو کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں تو گھر آ کے بیان کرتے ہیں، اسی طرح جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اور باتیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں شروع کرواتی ہوں لیسن تو یہی کہتی ہوں تنہا نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ کوئی بھی سفر تنہا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ گھر والوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو بھی بعض اوقات بہت شدید قسم کی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے، ایکسپٹنس نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، سارے ہیلے اختیار کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی حکم پہ آپ عمل کریں ٹون ڈاؤن کریں، اس کو ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے دوسرے کم سے کم اوفینڈ ہوں، کیونکہ یہ زیادہ سخت امتحان ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف بندوں کا پریشر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں فرض کے درجے میں آتی ہیں کہ جن پر تو کوئی کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مزید احتیاط کے لیے ہوتی ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن کمپلیٹلی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ شوہر نہیں مانتے تو اس لیے پھر میں جو کروں. جب آپ کنونسڈ ہو جائیں گے نا تو دوسروں کو بھی راستہ دینا پڑے گا. جب آپ کے اپنے اندر ڈٹرمنیشن کی کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات دوسروں کو بھی زیادہ موقع مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم خواتین گھروں میں سٹینڈ لے لیتے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں آئے گا. مثلاً اگر کسی کا آنا آپ کو پسند نہیں تو آپ بتا دیتے کہ نہیں فلاں ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، کہیں نہیں جانا میں نہیں جاؤں گی. جو نہیں کرنا ہوتا ہم اڑ بھی جاتے، کبھی تھوڑی ان کی سن لیتے، کبھی اپنی سنا دیتے. لیکن جب آپ کے اپنے اندر پختگی آ گئی پھر مشکل نہیں ہوگی. سلولی اینڈ گریجولی آگے چلے اور پھر جمتے جائیں، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے نا. سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میکسیمم کیا ہوگا جب کسی کی بات نہیں مانتے ہم. مار پڑے گی. کتنی عورتیں حجاب کے علاوہ بہت سی چیزوں پہ پٹتی ہیں کہ نہیں؟ وہ اپنے دوسرے مطالبات کی خاطر پٹ سکتی ہیں. میں یہ تو نہیں کہتے کہ پٹنا شروع کر دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی تو کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے جس پر وہ اڑ جاتی ہیں تو ہی پھر ان کے اوپر ایسی زیادتی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم ان سے چاہتے ہیں وہ بھی پورے کا پورا ہمیں ملے، پوری توجہ بھی ملے، 100% محبت بھی ملے، ہمارے سارے حقوق ملے، چاہے وہ اللہ کے احکامات پر کمپرومائز کر کے کیوں نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو قسمت میں جو ملنا ہے وہ ویسے بھی مل جائے گا، اور جو نہیں ملنا وہ اللہ کی نافرمانی میں بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہر چیز سلولی گریجولی قدم بقدم اور استقامت کے ساتھ، جو قدم آگے اٹھا وہ پھر پیچھے نہیں، اور سوچ سمجھ کر. اور ایک اور بات یہ کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کے شوہر واقعی چاہتے ہیں کہ ان کی عورتیں حجاب کریں، لیکن ان کو کیا رکاوٹ، ان کی کیا مشکل ہے، اپنے اندر ہے. پھر اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جیسے عورتوں کے اندر بھی وہ ہر وقت گاؤن پہن کے بیٹھیں گے، عورتوں کی مجلس میں بھی چہرہ ڈھانپ لیں گے. کئی خواتین ایسی ہیں کہ وہ جہاں ان کو رخصت ہے وہاں بھی وہ اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہوئی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے بھی دوسرے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہتی ہیں ان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح حجاب کیا کہ شروع میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب جاتی تھی تو نہیں کرتی تھی، اور باقی ہر جگہ. وہ کہتی ہیں کہ کتنا کم ہوتا ہے جب ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور کتنا زیادہ اپنے اون پر بھی جاتے ہیں، اور پھر 1 سال لگا اور آہستہ آہستہ معاملہ درست ہو گیا. کتنے ایسے کیسز ہیں. بات یہ ہے کہ بعض اوقات صرف حجاب نہیں ہوتا، آپس کے بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ لوگوں کی نہیں بن رہی ہوتی. اینڈ ون آف دیم از حجاب آلسو. وہ ایک ہوتا ہے اس پوری لسٹ میں، باقی سب چیزیں تو پیچھے چلی جاتی ہیں، وہ چیز آگے آ جاتی ہے. جیسے پوری دنیا میں اس وقت حجاب جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، اس کو ایک پولیٹیکل مسئلہ بنا دیا گیا، اور ایک کے بعد ایک ملک میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، اور ان کی پارلیمنٹس میں اور ان کے لوگوں میں کہ حجاب بین کر دیا جائے، نقاب بین کر دیا جائے، اور پھر ایسے لوگوں کو کام نہ کرنے دیا جائے. یہ
کیا حجاب آج شروع ہوا ہے؟ ہر دین اور ہر ملت میں کسی نہ کسی شکل میں یہ رہا ہے. جتنے بھی الہامی دین ہیں ان سب کے اندر تھا. اسی طرح اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو کوئی بھی مذہب دین ایسا نہیں کہ جس میں عورت کے لیے مزید حیا اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر نہ کیا گیا ہو. لیکن جب ایسی باتیں میں سنتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ شیطان نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا انسان کی دشمنی میں، وہ کیا تھا؟ اس کا لباس اتروایا تھا. آج بھی اگر کسی سے دشمنی کرنی ہو تو یہی کام کرے. اور مسلمانوں کی دشمنی میں نمبر 1 جو چیز اس وقت ایشو بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے میڈیا میں، وہ حجاب ہے. یعنی آپ کسی کی نہ عقل دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کسی کی قابلیت کو دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کسی کے اور کسی ٹریٹ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو ایک آؤٹر گارمنٹ نظر آ رہا ہے، وہ اتنا بڑا ایشو بن گیا. تو بات یہ صرف لباس کی نہیں ہے، یہ پورا ایک ایٹیٹیوڈ. جو پردہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے پردے کی ایک مان رکھیں. پردہ کر کے نہ تو ایسی کوئی ولگر حرکتیں کریں کہ جو ان کے پردے کو بدنام کرے. میں سمجھتی کہ یہ جو ایک پردہ نا، یہ صرف یہ نہیں کہ ایک لباس ہے، یہ آپ کے پورے رویے کو ڈٹرمن کرتا ہے. مثلا میں جب یونیورسٹی میں تھی، پڑھ رہی تھی، تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں، اور میں نے اس چیز کو توڑنا ہے کہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے اور ان کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی. میرے زیادہ پڑھنے میں، فوکسڈ رہنے میں، محنت کرنے میں ایک بڑا حصہ پردہ تھا کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ پردہ انسان کو دنیا کی کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں رہنے دیتا. آپ پردہ کر کے سب کچھ کر سکتے. اور پھر اسی پردے کے ساتھ جو میں نے ہائر ایجوکیشن کی، اس میں بھی ایک نیت یہی تھی کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ پردہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح گھریلو اور خاندانی تعلقات میں بھی پردے نے مجھے بہت ہیلپ کیا کہ مجھے اپنے سسرال میں ایسی کسی بھی گفتگو، ایسے کسی بھی رویے، ایسے کسی بھی کام سے پرہیز کرنا ہے جس سے میرا پردہ بدنام ہو. اور الحمدللہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے کبھی بھی کسی اگر خاندان کے نہیں سسرالی رشتہ داروں میں سے کسی بھی نان محرم سے بات کرنی ہوتی تھی، چونکہ میرے آگے کپڑا ہوتا تھا تو میں نہ اس طرح پھر ہنستی تھی، نہ میں کوئی ایسی منہ سے بدتمیزی کی بات کر سکتی تھی، کیونکہ میرے منہ کے آگے کپڑا ہے. وہ کپڑا مجھے روکتا تھا کہ میں کسی کی بے عزتی کروں یا کسی کے ساتھ سخت کلامی کروں یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں کہ جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنے. یہ اتنی بڑی ہیلپ تھی. یعنی یہ تھا تو ایک کپڑا صرف، جو اپنے پورے سسرال میں سے واحد میں ہی تھی کہ جو بات کرتے ہوئے کسی بھی خاندان یا نان محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے، کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ اپنے اس دن بھی میں نے بتایا، کبھی میں نے کاٹ کے الگ نہیں کیا. شادیوں میں بھی شرکت کی، سارے کاموں میں، گھر کے بھی کاموں میں جو میرا حصہ ہوتا تھا وہ میں اپنا پورا کرتی تھی. لیکن جب کسی نان محرم سے معاملہ ہوتا تھا تو ایک دم میرا یہ جو حجاب تھا وہ مجھے اپنی لمٹ میں لے آتا تھا. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کبھی بھی، الحمدللہ کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ تو میں ہوئی ہو یا کوئی بدتمیزی یا بد اخلاقی کی بات ہوئی ہو. جبکہ باقی میں دیکھتی تھی بہت سی ایسی چیزیں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہوتی تھی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ حجاب آپ کو بہت سی خرابیوں سے بچاتا ہے. بجائے اس کے یہ ہے کہ انسان بس حجاب کر لیا تو شاید وہ ایک اچھوت چیز بن گیا. یعنی کہ پہنا ہوتا تھا نا، ہر وقت یاد رہتا تھا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا یہ حکم بدنام ہو. باقی تو ایمان میرے دل میں ہے نا، نماز میری اپنی ہے، قرآن میں جو پڑھوں، ذکر کروں، صدقہ خیرات کروں، کوئی بھی نیکی کا کام کروں، کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں کرتی. لیکن یہ تو سب کو پتا چل رہا نا کہ میں نے کیا ہوا ہے. تو اب مجھے اس کی لاج رکھنی ہے تاکہ میرے کسی طرز عمل سے میرا دین بدنام نہ ہو، میرے رب کا حکم بدنام نہ ہو. تو جیسے شروع میں نے گفتگو کی نا کہ یہ پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. حجاب صرف ایک کپڑا اوڑھنا نہیں ہے، ایک حجاب آپ کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے کہ آپ کون ہیں. یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے کہ آپ ایک مسلمان عورت ہیں، آپ ایک بااخلاق عورت ہیں، آپ ایک حیا کی نمائندگی کر رہی ہیں. اور جب حیا نہیں رہتا تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا لم تستحی
فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو جی چاہے کرو، پھر کوئی لمٹس نہیں رہتی. حجاب صرف آپ کو ہی نہیں بتاتا کہ آپ کے لمٹس کیا، حجاب دوسروں کو بتاتا کہ ان کے لمٹس کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کچن میں اکیلی کام کر رہی ہوں اور اگر کوئی اور آ کے کھڑا ہو گیا تو میرا حجاب کیا بتاتا ہے کہ اس وقت میں وہاں سے نکل جاؤں. جو ہی میں نکلوں گی کیا دوسرے شخص کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں تک جانا ہے؟ حجاب بیسیکلی تو بلوغت کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ جس عمر سے نماز کا حکم دیا گیا ہے اس عمر سے باحجاب لباس پہننا شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب بلوغت کی حد کو پہنچے تو پھر باقی دوسری پابندیاں بھی آ جاتی. 7 سال کی عمر کی جب بچی ہو جائے تو اس وقت بازو، ٹانگیں، بال یہ ڈھانکنے شروع ہو جانے چاہیے. پھر اس کے بعد 10 سال میں اور مزید آگے، پھر اس کے بعد جب بالغ ہو جائے پوری تو اور. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو خاص طور پر نگاہوں کی بات ہوئی تھی تو اس پر میں کچھ اور بھی پڑھ رہی تھی، یہ چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس میں ایک کتاب ہے ہیلنگ باڈی اینڈ سول، اس کے پیج 81 پر انہوں نے کچھ کوٹیشنز دی ہوئی تھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ سائنٹیفکلی یہ بات پرووڈ ہے کہ نگاہ جو ہے یہ کچھ ایسے ہارمونل سٹیمولیشنز کو ٹریگر کرتی ہے جو جسم کو جنسی عمل کے لیے تیار کرتے ہیں. یعنی نگاہ جو ہے اس کے جو اثرات ہیں، جب مثلاً ایک مرد اگر کسی کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے اور عورت اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے، یا عورت دیکھ رہی ہے کسی ایسی چیز کو، ایک فحش منظر کو یا کوئی ایسی چیز، تو وہ صرف ایک دیکھنا نہیں، ایسا دیکھنا جو ہے وہ انسان کی باڈی کے ہر آرگن کو متاثر کرتا ہے. باڈی میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ جو انسان کو جنسی عمل کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور وہ ہر اس کو متاثر کرتے ہیں. جب غیر ضروری طور پر ان کو سٹیمولیٹ کیا جاتا رہے تو وہ ہارمونز بلڈ کے اندر رہتے ہیں، یعنی اگر ان کی پھر اخراج نہیں ہوتا تو بلڈ کے اندر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باڈی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں خاص طور پر ٹیشوز ڈیمیج ہوتے ہیں. سکن ایکنی جو ہے وہ اس کے ریزلٹ میں ہو سکتی ہے، بہت زیادہ سویٹنگ ہو سکتی ہے. پھر میگرین ہیڈ ایکس جو ہیں وہ بھی ون آف دا ریزنز، یعنی میں نہیں کہتی کہ کسی کو میگرین ہو تو اس کی یہی وجہ ہوگی، لیکن میگرین کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ بلڈ کے اندر وہ ہارمونز باقی رہتے ہیں. اسی طرح آسٹیوپروسس، پھر ہائپر ٹینشن، یہ ایسے امراض ہیں کہ جن کی وجوہات میں یہ بھی ایک وجہ پائی گئی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کوئی درست راستہ نہیں یا جائز یا حلال راستہ نہیں ملتا ایسے جذبات کو سیٹسفائی کرنے کا، تو پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے، غلط راستے اختیار کیے جاتے ہیں. اور ان غلط راستوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، بہت سی اور جسمانی امراض، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو پھر ان کے اندر ایسے امراض پیدا ہو جائیں گے جو ان کے بڑوں میں نہیں تھے یا ان کے پہلوں میں نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ایڈز جو ہے وہ سب سے پہلے کب ڈائگنوز ہوا تھا؟ فرسٹ ٹائم 1980 میں. پھر اسی طرح اور بہت سی امراض پھیلتی ہیں جن کو جنسی امراض کہا جاتا ہے. وہ خیر کئی ایک ڈیٹیلز تھی اس میں، اور اس موضوع پر آپ اور بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو نظر لگنے کا کانسیپٹ ہے، اس پر کبھی آپ نے غور کیا کہ نظر لگ جاتی ہے؟ کبھی کسی کو نظر نہیں لگی؟ آپ سورۃ یوسف نہیں پڑھ چکے؟ اس میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا نظر لگنے کے بارے میں. جنوں کی نظر بھی لگتی ہے اور انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے. نظر ایک بہت پاورفل ٹول ہے کہ جو دوسرے کو اندر تک ہلا دیتا ہے. آپ کسی کو خوفناک نظر سے دیکھیں، آپ کسی کو پیار کی نظر سے دیکھیں، آپ کسی کو غلط نظر سے دیکھیں، جیسے بھی دیکھیں گے اس کے مطابق اس کے اثرات ہوں گے. العین حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے. جب نظر کسی کو لگتی ہے تو اس کی باڈی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈسٹربنس ہوتی؟ کیا ہوتی؟ جی کئی ایک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ جس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا، سیاہی مائل زرد تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر کا اثر ہے. میں سوچتی ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ دلہن کو انتہائی سجا بنا کے اسٹیج پر جب لا بٹھاتے ہیں، پھر کون کون دیکھتا ہے؟ ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں. کیا اس وقت نظر لگنے کا امکان نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، بالکل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث درست ہے اور نظر لگتی ہے، اور تجربے اور مشاہدے میں بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نظر ایک انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور ایک جانور کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، یعنی اونٹ کو.
یعنی ہلاکت خیز اثرات بھی ہو سکتے ہیں. بعض تجربات ایسے بھی کیے گئے کہ جس میں نگاہ جو ہے وہ پتھر تک توڑنے کا کام بھی کرتی، یعنی پتھروں تک اس میں کریک آ گئے، یعنی اتنے شدید اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف آپس میں بہت خوش ہیں، بہت ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے شیطان بہت خوش ہوگا؟ کچھ اور لوگ بہت خوش ہوں گے؟ نہیں. ایسی صورت میں بھی بعض اوقات ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ریزن دونوں میں ایسے کانفلکٹس، ایسی چیزیں کہ جو کسی طرح ریزالو ہونے میں آتی ہی نہیں، اور بلا وجہ اللہ واسطے کا بیر ایک دوسرے سے. اس میں ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے پروٹیکشن کی دعائیں اپنی جگہ، لیکن پھر وہی بات کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی دیتا ہے تو اسی خوشی کے موقع پر ہم سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. ڈے ون سے، شادی کے دن سے اللہ کی ناراضگی کے جو سلسلے شروع ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو پھر ایسی زندگیوں میں کہاں خوشی اور کہاں اطمینان اور کہاں وہ مقصد پورا ہو جو اللہ نے شادی کے اندر رکھا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا علاج کیا، سد باب کیا ہے. کیونکہ ایسی ساری چیزیں انسان کے اندر فزیکل چینجز بھی لاتی ہیں. حیا جو ہے وہ حسن ہے، حیا خوبصورتی بھی ہے، اور بے حیائی جو ہے وہ انسان کے اندر بدصورتی پیدا کرتی. فرانس میں ایک ریسرچ کی گئی تھی، اس میں ایک روم میں کپلز کو بٹھا دیا تھا، مین اینڈ ویمن، اسٹیئر کرنا تھا ایک دوسرے کو. سو واٹ ہیپن آفٹر 1 hour they analyze their hormones as well، اور ساتھ میں لائک the man has to stare a woman اور لڑکی نے اسٹیئر کرنا تھا میل کو. تو جب وہ باہر گئے تو 80% of those couples were indulged in physical relationships with each other. اور ایک اور ریسرچ تھی کہ جو نظر کا آپ کہہ رہی تھی کہ نظر ایک ایول افیکٹ بھی کریٹ کرتی ہے اور ساتھ میں ایک گڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں میں سے کافی لوگوں نے فزکس پڑھی ہے تو ایک ریزوننس افیکٹ پڑھا ہوا ہے ہم نے. تو دس از دا ریزوننس افیکٹ جو کہ ایک نظر سے فریکوینسی میچ کر جاتی ہے. مے بی دیٹس ہارمونس کی، جو کہ فزیکل ہارمونس ہمارے بایولوجیکل ہارمونس ہوتے ہیں، یا مینٹل ڈس آرڈرز پروڈیوس ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ دو باتیں کہ نظر کا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بری نظر آپ کو خود سے بھی لگ جاتی ہے، بیکاز دیٹس دا آفٹر افیکٹ. اور کسی اور کو لگتی ہے تو ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں.